بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے دو ایسے واقعات بتانے جا رہے ہیں جو اس سے قبل شاید ہی آپ نے سن رکھے ہوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک گرجے کا میٹیریل استعمال ہوا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ایک مسیحی انجینئر نے کی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے نزدیک ایک بہت بڑا اژدہا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عقاب کی مدد سے اٹھوا دیا۔ ہمارے اس پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ سامعین، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے تو مکہ میں دو ناگوار واقعے پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا کے لے گیا۔ سامعین، مکہ میں عموماً بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ بارش کی وجہ سے سیلاب آتا تھا، اور اس سال ایسا ہی ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا خاصا نقصان پہنچا، اور قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ ایک طرف جب مکہ میں چندہ کی مہم جاری تھی تو دوسری جانب ایک کشتی جو کہ روم صغرا یعنی آج کا ترکی سے یمن کی طرف جا رہی تھی، وہ جیسے ہی شعبیش کی بندرگاہ، جسے آج جدہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، سامعین، سمندر میں غرق ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی دراصل پانی میں ڈوبنے کی بجائے ریت میں دھنس جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ ڈوبنا شروع کر دیتی ہے۔ سامعین، مذکورہ کشتی اس لیے یمن جا رہی تھی کہ وہاں ایک عظیم الشان گرجے کی تعمیر کے لیے ضروری سامان پہنچایا سکے۔ اس لیے اس کشتی میں بڑی مقدار میں سنگ مرمر، اینٹیں، ٹائلیں، لکڑی اور لوہے کے سامان کے علاوہ دیگر سامان موجود تھا۔ اس کے علاوہ سامعین، ایک آزمودہ کار معمار، جسے آج کا سول انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں، گرجے کی تعمیر کے لیے اس کشتی میں یمن جا رہا تھا۔ تاریخ میں اس انجینئر کو بیکم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین، عربوں نے بیکم سے جو مسیح تھا کہا کہ ریت میں دھنسی ہوئی، پھنسی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالنا ممکن نہیں، اور بلا شبہ وہ سامان جو اس کشتی میں موجود ہے جلد ہی سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے گا، لہٰذا اگر تو اجازت دے تو ہم اس عمارتی سامان کو اتار کر خانہ کعبہ کی مرمت اور تعمیر کے لیے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ چونکہ تم ایک ماہر معمار ہو، لہٰذا اگر تجھے منظور ہو تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام بھی تجھے سونپ دیں۔ اس رومی انجینئر نے اس پہ رضامندی ظاہر کی اور عربوں کی تجویز کو قبول کر لیا، اور یوں عمارتی سامان کو ڈوبتی کشتی سے اتار کر مکہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ سامعین، مکہ پہنچنے کے بعد بیکم نے خانہ کعبہ کی بقیہ عمارت کو ڈھانا شروع کر دیا تاکہ اس کی تعمیر نو کی جا سکے، لیکن جیسے ہی اس نے خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھانا شروع کیا تو جماعت قریش نے اس کو پسند نہ کیا، اور ان کو ایسا لگا کہ یہ جو مسیحی انجینئر ہے یہ مرمت کے نام پر خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، لہٰذا اگر ایسا ہو گیا تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے گا۔ سامعین، اس کو دیکھتے ہوئے قریش نے بیکم کو ایسا کرنے سے روک دیا، اور یوں کام روک دیا گیا۔ بیکم نے اس کے جواب میں کہا، چونکہ قبل عظیم اس عمارت کو یعنی کعبہ کو
آگ لگ چکی ہے اور اب سیلاب اس کا بڑا حصہ بہا کے لے گیا ہے، اس کی مرمت نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کی ارسر نو تعمیر کی جائے۔ لیکن قریش کے قبائل یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوئے اور خانہ کعبہ کی یہ جو مرمت ہے یہ روک دی گئی۔ سامعین کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں خانہ کعبہ کے قریب ایک کنواں تھا جس میں کبھی کبھار ایک اژدہا باہر آتا اور اپنے بدن کو دھوپ میں سیکنے کے لیے پھیلا دیتا۔ مکہ کے رہنے والے اگرچہ اس اژدہا سے بہت ڈرتے تھے لیکن اسے مارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ سامعین، جب مشرقی روم سے آنے والے انجینئر نے جماعت قریش کے اصرار پر خانہ کعبہ کی تعمیر سے ہاتھ کھینچ لیا تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اژدہا کنویں سے باہر نکل آتا ہے۔ اپنے بدن کو حسب معمول گرم کرنے کے لیے وہ دھوپ میں پھیلا دیتا ہے، خود لیٹ جاتا ہے تو اتفاق سے اسی لمحے آسمان سے ایک عقاب ظاہر ہوا جس نے اژدہے پر اچانک حملہ کر دیا۔ سامعین، وہ عقاب اژدہا کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے بزرگوں نے یہ تعویل نکالی کہ عقاب کی طرف سے اژدہا کا اٹھا لیا جانا اور اس موذی جانور سے اہل مکہ کا نجات پا لینا اس بات کی علامت ہے کہ خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کو ڈھانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی جا سکے۔ سامعین، اس کے بعد وہ جو مسیحی انجینئر ہے اس کو اپنا پروگرام یا کنسٹرکشن جاری رکھنے کی اجازت قریش قبائل کی طرف سے دے دی جاتی ہے۔ سامعین، یہ چند واقعات ہیں اور یہ وہ واقعات ہیں جس کے بعد تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ یعنی حجر اسود کا وہ پتھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہرانہ گریٹ ترین جو حکمت عملیوں میں سے ہے، جو قریش کی قبائل کو اکٹھا کر کے ایک جگہ میرے نبی نے رکھا تھا، اس کا واقعہ پیش آتا ہے جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سامعین، آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور ہم یوں ہی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو تاریخ سے ڈھونڈ کے لا کے بناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔